اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج میرا موضوع وہی ہے جس پر پہلے بات ہو چکی ہے، لیکن طلباء و طالبات کی خواہش کے عین مطابق اس کا خلاصہ، اس موضوع کا خلاصہ اور کثیر الانتخابی سوالات جسے ایم سی کیوز کہا جاتا ہے لے کر حاضر ہوں۔ میرے عزیز تر طلباء و طالبات کی خواہش تھی کہ اس کا خلاصہ بھی پیش کیا جائے اور ایم سی کیوز بھی پیش کیے جائیں، تو میں حاضر ہوں ان بچوں کی خدمت میں یہ موضوع لے کر۔ زیور کا ڈبہ، تعارف مصنف، اور جو 2 ویڈیوز میں اس موضوع کو بنا چکا ہوں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں۔ اس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ پریم چند کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا۔ منشی پریم چند کا نام دھنپت رائے تھا۔ بچپن میں مولوی صاحب سے اردو اور فارسی زبان سیکھی۔ میٹرک کے بعد پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے۔ بالآخر سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور لکھنے لکھانے میں مگن ہو گئے۔ ان کا پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے اشاعت پذیر ہوا۔ کہانیوں کے مجموعے پریم 32، پریم 25، پریم 40، واردات، زادے راہ، بازار حسن، میدان عمل اور گودان پر قارئین سے داد و تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ حقیقت پسندی اور واقعات نگاری ان کے افسانوں کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ افسانوں کے پلاٹ چست اور توانا ہوتے ہیں۔ پریم چند کو دیہات نگار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے افسانوں میں گوبر کی بو آتی ہے۔ خلاصہ، اس افسانے میں پریم چند نے ضمیر کی آواز پر روشنی ڈالی ہے اور ایک بیوی اور خاوند کے درمیان ہونے والی اندرونی چپقلش کو ظاہر کیا ہے۔ چندر پرکاش ایک بی اے پاس نوجوان تھا۔ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی اور والد نے اس کی شادی ایک پڑھی لکھی لڑکی سے کر دی تھی جو بہت زیادہ خوددار تھی۔ چندر پرکاش کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی۔ وہ اپنی گزر اوقات ٹھاکر صاحب کے ہاں ان کے بیٹے کو ٹیوشن پڑھا کر کیا کرتا تھا۔ ٹھاکر صاحب نے اسے 30 روپے مہینہ دینے کے علاوہ رہنے کے لیے مکان بھی دیا تھا۔ لڑکا کن ذہن تھا اور 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ وریندر عمر میں پرکاش کے برابر تھا۔ ایک روز شام کو ٹھکرائن نے پرکاش سے کہا کہ ایک بہت اچھے گھر کا پیغام آیا ہے، ویرو کا بیاہ کر دیں۔ پرکاش نے جواب دیا، مرضی ہو تو کر دیجئے، اور ٹھکرائن نے شادی کی ساری تیاری پرکاش کے ذمے لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خستہ حال نوجوان ذمہ دار مینیجر بن بیٹھا۔ پرکاش نے 5000 کے زیور کیا خریدے، اس کی تو آنکھیں ہی خیرہ ہو گئی۔ اس نے گھر آ کر بیوی چمپا سے ذکر کیا تو اس نے اپنی غربت کا رونا رو کر اسے خاموش کرا دیا۔ رات 12 بجے پرکاش اچانک اپنی چارپائی سے اٹھا اور دبے پاؤں کمرے سے چھت پر آیا۔ ٹھاکر صاحب کی چھت اس کی چھت سے ملی ہوئی تھی۔ بیچ کی 1 فٹ کی دیوار پھلانگ کر وہ ٹھاکر صاحب کے گھر آ گیا۔ اگلے روز دن چڑھے چمپا نے اسے جگایا اور بتایا کہ رات ٹھاکر صاحب کے گھر چوری ہو گئی ہے اور چور زیورات کا ڈبہ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ نہ جانے کیسے انہیں چابی ملی اور انہوں نے شادی والے زیورات صندوق سے اڑا لیے۔ پرکاش نے ٹھاکر صاحب کے کان میں کہا، مجھے تو کسی نوکر کی شرارت لگتی ہے۔ ٹھکرائن کے اس خدشے پر کہ چور باہر سے بھی آ سکتا ہے، ٹھاکر صاحب نے پرکاش کے ساتھ چھت کا معائنہ کیا تو چھت پر چونا لگ جانے سے پاؤں کے نشان پرکاش کی چھت پر جاتے دکھائی دیے۔ ٹھاکر صاحب لحاظ کی وجہ سے خاموش رہے، لیکن پرکاش نے ٹھاکر صاحب کو آگاہ کر دیا کہ وہ بہت جلد
इस घर को छोड़ देगा, इसे इस घर में रहने से चोरी पकड़े जाने का खदशा था कि कहीं सबको मालूम ना हो जाए कि चोरी इसने ही की है। प्रकाश ने चंपा से झूठ बोला कि एक सेठ जी के यहाँ उसे 50 रुपए माहवार पर नौकरी मिल गई है और इसकी आमदनी सिर्फ जेवरात पर खर्च होगी। पहले दोनों मियाँ बीवी में कोई राज नहीं था, लेकिन अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता। प्रकाश ने पूछने पर पुरानी किताबों का बहाना बनाया। एक रोज चंपा के दिल में शक पैदा हुआ। उसने एक फेरी वाले से ताले की पुरानी चाबी खरीद कर संदूक खोला तो उसे ठाकुर साहब के जेवरात नजर आए। वो बहुत शर्मिंदा हुई। उसके दिल में प्रकाश की मोहब्बत ना रही। कुछ महीनों के बाद एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी के लिए 10,000 नकद जमानत दरकार हुई तो प्रकाश की जमानत की हामी ठाकुर साहब ने भर ली। इस बात पर चंपा ने अपने खाविन को कहा कि आदमी की नीयत हमेशा एक सी नहीं रहती। प्रकाश के दिल में चंपा की बात से गिराह पड़ गई और उसने जमीर के मलामत करने पर जेवरात वापस करने का फैसला कर लिया और दावत के बहाने ठाकुर साहब की पूरी फैमिली को रात घर पर ठहरा लिया। इस तरह मौका पाकर उसने तमाम जेवरात वहीं वापस रख दिए। उसके इस इकदाम से उसकी बीवी चंपा उससे बेहद खुश हुई और ऐसा लगा कि जैसे उसका बिछड़ा हुआ खाविंद बहुत मुद्दत बाद घर आया हो। नतीजा फिक्र, इस अफसाने में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि बेईमानी इंसान को मुर्तदिल कर देती है। दुनिया की कशिश इंसान को अपनी तरफ माइल करती है, लेकिन कामयाब वही है जो अपने ज़मीर को मरने ना दे। इस मौजू के कुछ अहम एमसीक्यूज हैं जो यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं। उर्दू के पहले अफसाना निगार हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद का असल नाम था धनपत राय। जेवर का डब्बा के तख्लीक कार हैं प्रेमचंद। जबान पकड़ना है मुहावरा। अफसाना जेवर का डब्बा का मरकजी किरदार है चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश को रहने के लिए मकान दिया ठाकुर साहब ने। ठाकुर साहब के बेटे का नाम था वीर इंदर। प्रकाश से बैंक वाले जमानत मांग रहे थे 10,000 की। ये खुलासा और एमसीक्यूज यहीं खत्म हुए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मामला दुनिया का हो या आखिरत का, हर मैदान में सुखरू फरमाए और बहुत बहुत सारी कामयाबियां अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज मैं आपसे रुखसती चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।